آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایاز اور اس کی پوشیدہ کوٹری۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کے بہت سے غلام تھے۔ ان تمام غلاموں میں بادشاہ کو ایاز سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایاز کو اپنا خزانچی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایاز کو بادشاہ نے اپنی تمام دولت کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ سلطنت میں بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور شخص وزیر خزانہ ہوتا ہے۔ جب بادشاہ کے دوسرے وزیروں نے ایاز کے بارے میں یہ خبر سنی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ بادشاہ سلامت ایک معمولی غلام کو سلطنت کا وزیر خزانے کا اہم عہدہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سلطنت کے وزیر ایاز سے زیادہ حسد کرنے لگے۔ وہ اس امید میں ایاز کی جاسوسی کرنے لگے کہ اس کی کوئی نہ کوئی غلطی پکڑ کر بادشاہ سے اس کے خلاف شکایت کرے اور اسے اس کے عہدے سے ہٹوا دے۔ جلد ہی انہوں نے ایاز کی ایک عجیب اور غیر معمولی عادت کا پتہ لگایا اور اس کی اطلاع فوراً بادشاہ کو کر دی۔ وزیروں نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز کی ایک پوشیدہ کوٹری ہے جس میں وہ روزانہ جاتا ہے۔ وہ کسی کو بھی اس میں جانے کی اجازت نہیں دیتا اور اس نے اس کوٹری پر تالا لگا رکھا ہے۔ ہمارے خیال میں اس نے آپ کے خزانے سے سونا اور چاندی چرا کر اس کوٹری میں چھپا رکھا ہے۔ بادشاہ کو ایاز کی دیانت داری پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایاز کبھی بھی شاہی خزانے سے کوئی چیز نہیں چرائے گا۔ اس نے اپنے وزیروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہیں ایاز کی پوشیدہ کوٹری کی تلاشی لینے کا حکم دیا اور کہا، آدھی رات کو ایاز کی کوٹری کا دروازہ توڑ کر اندر جاؤ اور وہ خزانہ ملے تو اسے آپس میں بانٹ لو۔ سونے چاندی کے خیال سے 30 لالچی افسر اسی رات ایاز کی پوشیدہ کوٹری کی طرف گئے۔ انہوں نے دروازے کا تالا توڑا اور کوٹری میں داخل ہو گئے۔ انہیں بڑی مایوسی ہوئی جب اس پوشیدہ کوٹری میں صرف پھٹے ہوئے جوتوں کا ایک جوڑا اور ایک پھٹا پرانا کوٹ ملا۔ وہاں تو سونے کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ یہ ضرور کوئی چال ہے، افسروں نے کہا۔ انہوں نے کوٹری کے فرش کو کھودا اور دیواریں توڑ ڈالی، لیکن خزانے کا کوئی نشان نہ ملا۔ وہ پریشان اور مایوس ہو کر بادشاہ کے پاس واپس گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ آپ کو کیا ملا؟ ایاز کا چرایا ہوا سونا اور ہیرے کہاں ہیں؟ ہمیں کوٹری میں پھٹے ہوئے جوتوں کی ایک جوڑی اور ایک پھٹے پرانے کوٹ کے سوا کچھ نہ ملا، افسروں نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور پوچھا، ایاز تم ان پرانی اور بیکار چیزوں کو کوٹری میں چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ اے نیک بادشاہ، ایاز نے کہا، یہ وہ کوٹ اور جوتے ہیں جنہیں میں اپنی غلامی کے زمانے میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے یہ چیزیں اب تک اپنے پاس اس لیے سنبھال کر رکھی ہے تاکہ یہ مجھے میرے ماضی کی یاد دلاتی رہے۔ میں ہر روز اپنی کوٹری میں جا کر اپنے آپ کو کہتا ہوں، ایاز ذرا اپنے پرانے جوتوں اور کوٹ کو تو دیکھو، تم صرف ایک غلام تھے، اب جب کہ تم بادشاہ کے خزانچی بن گئے ہو تو ہرگز مغرور نہ ہو جانا۔ یہ سن کر افسروں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بادشاہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے معافی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، اب معاف کرنا میرا کام نہیں، تم نے زیادتی ایاز سے کی ہے، اب وہی فیصلہ کرے گا کہ تم کو سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ ایاز بہت نرم دل تھا، وہ بدلہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان افسروں کو فوراً معاف کر دیا جو اسے بادشاہ کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے۔